اچھا سر ان کا ایک اور وہ ہے کہ ورڈ آف گاڈ جو ہے وہ تو آخر تک ہے ہم کہتے ہیں، اور چیلنج دیا اللہ نے کہ ایک لفظ لے آؤ، ایک آیت لے آؤ. تو ابو لہب پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ساری تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، وہ تو لوکل ہے، وہ تو لوکل ختم ہو گیا. تو نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا لوکل جو ہے ایک ٹینڈنسی نہیں شو کر سکتا؟ ابو لہب تو بالکل واضح طور پہ وہ ڈائیکاٹمس بیہیویئر شو کر رہا ہے کہ ایک طرف فیملی کی طرف سے تو وہ بہت زیادہ اٹیچڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی پیدائش پہ وہ شعبیہ دے رہا ہے اور اس کے بعد اپنا وہ بہت ساری خدمات اور بھی سر انجام. بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سب سے بڑا لیسن ہمارے لیے ہوگا کہ ہماری فیملی میں اگر کوئی ہم سے بہت بھی قریب شخص ہے اور ہم سے بڑا عنصر محبت بھی رکھتا ہے تو رائٹ اور رانگ کے مسئلے میں ہم اسے نہیں چاہ سکتے. بلکہ سب سے بڑا سبق تو قرآن نے خود دیا ہوا ہے کہ اگر تمہارا باپ اور بھائی بھی تمہیں غلط کار کرنے کو کہے تو نہ ماننا، اللہ کی سننا. یہاں وہ مرحلہ ہے کہ اگر ہم ابو لہب کی تمام تر صفات بھی پیش نظر رکھیں اور اس کی بیوی کی، کل فیمیل تو جو ہے ایک قسم کی ٹارچوس کنٹینیوٹی تھی اس خاتون کے، جمیل کی، مگر یہاں ابو لہب کا رویہ ایسا ہے کہ وہ اپنی انا و عزت کی خاطر وہ سچ کو فروگزاش کر رہا ہے. ابھی بلکہ میں نے ایک جملہ پڑھا کہ ابو جہل ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیتا. یہ انجینئر محمد علی صاحب نے کہا ہے، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. اور بھائی ابو جہل اسلام قبول کر لیتا اور وہ اسلام قبول کیے ہوئے تھا. میں کہتا ہوں یعنی جب شریک ابن اخنس سے اسے پوچھا تو جانتا تو ہے نا کہ وہ سچا ہے، تو اس نے کہا ہاں. ابو جہل نے کہا میں جانتا ہوں کہ محمد سچے ہیں، مگر وہ چیزیں نکل جاتی اس میں سے جس کی بنا پہ وہ انکار رسول کر رہا تھا، وہ کبھی بھی نہیں نکل. اس خبیث اور خسیس کے حلق سے وہ بات نکلتی ہے مرتے وقت جو آج تک کے متمرد اور مغرور لوگوں کے لیے بھی علامت غرور ہے، کہ اس نے کہا ساربان زادے میرا گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ نیزے پہ چڑھے تو سردار قریش کا سر لگے. اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے. These are very funny. تو وہ ابو لہب والی آیت ہے بیسیکلی وہ سمبولک ہے، سمبلی ہے. نہیں وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیریکٹر ہے، یہ کیریکٹر ہمیشہ موجود رہتا ہے. یہ خالی ابو لہب نہیں ہے، ہمیں اپنی فیملیز میں اس ایسے کیریکٹر ملے. الحمدللہ شکر ہے کہ وہ مسلمان تھے. بخدا اگر کافر ہوتے تو اسی طرح بہیو کرتے جیسے اب دیکھو نا، جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں اسی لیے مسلمانوں سب کو ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنا خدا خون ڈھونڈا کرو، اپنا مذہب خود استوار کرو. کیونکہ اگر ہمیں بھی سوغات نہ ملی ہوتی مسلمان ہونے کی تو ہم بھی تو ایسے ہی ضدی سرکش ہوتے کہ اپنے اپنے پرانے قدیم مسالوں کو کبھی تک نہیں. میں تو بہت داد دیتا ہوں ہندوستان والوں کے کہ اب بھی وہ ایک عرب میں 60 کروڑ مسلمان، تو یہ چینج ہوا ہے نا. These two things are very difficult, to change the country and to change the religion. اور ٹاپ موسٹ ریزسٹنس جو ہے مذہب چینج کرنے میں.